اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو ہم آیت الکرسی کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس سے پہلی نشست میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس آیت میں ایک دعویٰ ہے اور اس کی 11 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہیں۔ ایک دلیل ہم نے اس سے پہلی نشست میں بتا دی تھی، آج ہم اس کی 10 دلیلیں مزید اس کی وضاحت کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی انشاءاللہ کہ یہ آیت مبارکہ 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ تو پہلی دلیل اس کی ہو گئی تھی الحی پر، یہ دیکھیے الحی۔ آج ہم اس کی دوسری دلیل پر بات کریں گے القیوم۔ یہ ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی کہ قام یقوم، ٹھیک ہے، یہ اصل میں تھا قیوم، ٹھیک ہے، تو اس کو چھوڑ دیجئے کہ اس میں ادغام ہوا ہے اور یہ صیغے کس کس طرح سے آتے ہیں۔ تو اس میں ہے مبالغہ۔ اصل میں یہ جو تعلیلات کی جو بات کرتے ہیں صرفی حضرات، جو اس کی تعلیل سے جو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جب زیادہ ہوتے ہیں یا کون سا صیغہ جو ہے وہ آپ کے مبالغے کے لیے ہے، تو اس لیے یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں ادغام ہے اور اس کے علاوہ یا کے اضافے کی وجہ سے مزید مبالغہ پیدا ہو گیا ہے، یعنی وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اس کی وجہ سے انسان کا قیام ہے۔ انسان کے اپنے اندر کا جو وجود ہے نا، اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کے لیے کہیں اور سے کچھ اس کے لیے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور چیز لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ انسان کے اپنے اندر کی ہی وجود سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے۔ ایک بخار ہے نا، ایک بخار، اگر اسی کو اللہ تیز کرتے تو اسی سے انسان جل بھن کر مر جائے، کہیں اور سے کوئی سزا مقرر کرنے کے اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ تو یعنی سارا قیام انسان کا جو ہے اپنے آپ پر اتراتا پھرتا ہے، تو اس کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وجود کا سارا قیام اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہے۔ لیکن انسان چونکہ اللہ نے فرمایا ظلوماً جہولا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اس کو عقل ہی کم ہے، یہ سوچتا ہی نہیں وہاں تک، اس کی جو پرواز ہے وہ بہت ہی یعنی وہ کوتاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کی پرواز اتنی بلند نہیں ہے کہ یہ وہاں تک سمجھ سکے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو پھر وہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھ لیتا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اللہ آنکھیں ہی کمزور کر دے تو دیکھنے ہی سے معذور ہو جائے، بیٹھ جائے جگہ، بہرا کر دے تو سننے سے معذور ایک جگہ بیٹھ رہے۔ بہرحال اس پہ آپ جتنا اپنے جسم پر غور کرتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک آپ کا پیٹ ہی اللہ خراب کر دینا، پیٹ صرف، ٹھیک ہے، یا آپ کے کھانے پینے کی صلاحیت ہی سلب کرے، اپنے آپ پر غور کرتے جاؤ، آپ کی کوئی بھی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ذرا کبھی اس حی و قیوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہو، صرف اور صرف اسی کے قیام کی وجہ سے تمہارا قیام ہے۔ تو بہرحال اس پر غور کرو تو ایک دعوے کے ساتھ 10 دلیلیں اللہ نے پیش کی ہے۔ دعویٰ یہی تھا اللہ لا الہ الا ہو، اس کی 10 دلیلیں ہیں۔ تو اب یہ دلیلوں پہ ہم آتے ہیں۔ دوسری دلیل ہماری ہے، تو اس پر غور کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے تھامنے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ خود اس کے دل کی دھڑکن، سانس، آمد و رفت، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اذن پر موقوف ہے، اسی کے قیوم ہونے پر موقوف ہے، اور جس کو چاہتا ہے، جب تک چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اس کا قیام رکھتا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فنا کر دیتا ہے۔ آپ ہواؤں میں، فضاؤں میں بلند ہوتے ہو، دریاؤں میں، سمندروں میں جو ہے آپ جو ہے غرقابی کرتے ہو، لیکن جب چاہتا ہے تو ہواؤں میں، فضاؤں میں آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ فنا کر دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے دریا سے باہر نہیں آتے، پہاڑ کی چوٹیوں پہ آپ چلے جاتے ہو، جب چاہتا ہے وہیں پہ اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اب ہم یہ دوسری دلیل ہو گئی کہ آپ کا اپنا قیام ہی کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ تیسری دلیل پر آ جائیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے، اس پر آ جائیے۔ تو غور کیجئے کہ وہ اونگتا نہیں کہ اس وقت اس کی قیومیت کا تعلق کمزور ہو جائے۔ تو یہ نومن جو ہے نا، نومن کو دیکھیے کہ یہ جو اس پہ تنوین ہے نا، میم دو پیش من،
یعنی کچھ بھی نیند کا شبہ بھی ادھر سے گزرتا ہی نہیں ہے، کہ نیند کا شبہ بھی گزرنے کا ادھر احتمال ہی نہیں ہے، کہ اگر وہ یعنی اس کو اونگ آ جائے تو اس کی قیومیت کا تعلق کمزور ہو جائے، تو اس کا شبہ بھی ادھر نہیں ہے، اور وہ سوتا بھی نہیں، ولا نومن، ایک تو سنتوں فرمایا، ٹھیک ہے، سنتوں، اور پھر فرمایا نومن، ٹھیک ہے، اور پھر وہ نہ تو اونگتا ہے اور نہ وہ سوتا ہے۔ اگر وہ سو جائے تو کیا ہوگا؟ تعلق منقطع ہو جائے گا، لیکن وہ سوتا ہی نہیں ہے کہ تعلق منقطع ہو، تو کسی وقت بھی کسی سے بھی اس کا تعلق منقطع ہوتا ہی نہیں ہے، جب کہ یہ صفت کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق، نشو و نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے، اللہ کی وہ ہستی ہے، اور اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے منقطع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آگے کیا فرمایا؟ آگے دیکھیے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اگلے صفحے پہ ہے وما فی الارض۔ تو اب یہ ہو گئی چوتھی دلیل، غور کرتے جائیے گا، نوٹ کرتے جائیے گا، ڈائری بنائیے، نوٹ کیجئے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز، نوری ہو یا خاکی، قیمتی ہو یا حقیر، سب کے گلے میں بلا استثناء اس کی بندگی کا توق آویزہ ہے۔ پھر کون ہے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے؟ کوئی ہے ایسا؟ اگر ہے تو آئے سامنے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے، سلام ہو ان پر، انہوں نے ہمیشہ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی، اپنے معجزات کی نسبت اللہ کی طرف کی، اور ہر وقت اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا۔ یہاں ہم آپ کو ایک چیز دکھائیں گے، یہ ہے ان کی تفسیر ہے ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری کا۔ یہاں دیکھیے، انہوں نے بھی اس بات کا کیا، کسی کو اس کا ہمسر خیال کرے، یعنی کس کا ہمسر خیال کرے؟ اللہ کا، یعنی کسی کو آپ اس کا ہمسر خیال نہیں کر سکتے، وہی ایک اللہ ہے، باقی سب اس کے بندے، سب اس کے بندے ہیں، اس کے مملوک ہیں اور تابع فرمان ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو پھر یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہے زمین میں ہو یا آسمانوں میں، سب اسی کا ہے، سب اسی کا ہے، اس کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ اللہ وہ زمین و آسمان اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمانوں میں ہے، اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں اور اس کی بادشاہی اور حکمرانی میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کائنات میں جس دوسری ہستی کا بھی ہم تصور کر سکتے ہیں، وہ بہرحال اس کائنات کی ایک فرد کہلائے گی، ایک فرد ہوگی، اور جو اس کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کا مملوک ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندی ہے، نہ کہ اس کا شریک اور ہمسر، اس کا شریک اور ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو پھر جب یہ معاملہ ہے، جب یہ بات ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ دعا کرنا بھی صرف اسی کا حق ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اسی سے لو لگائی جائے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اسی کا بھکاری، اسی کا فقیر بنا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بڑی عزت دی کہ دیکھو کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا، یہ سر بڑا قیمتی ہے، یہ بڑی عظیم شے ہے، بڑا یعنی اس کا عظیم مرتبہ ہے، مقام ہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، کسی اور کے سامنے، غیرے کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اس سر کو۔ اب اسی کے ساتھ ہم آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں جو ترمذی شریف کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو ایک بات سمجھائی، مثالوں سے سمجھائی جاتی ہے بات تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے، اللہ کو مثالوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن بندوں کو ضرورت ہے، تو سمجھائی یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے یعنی یحییٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنے یعنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، کہ ایسی مثال ہے کہ ایک شخص اپنے خالص مال کون سا؟ سونا چاندی، تو سونے چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدے اور غلام سے کہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، یعنی میرے گھر کے اپنے یہ جو کام ہے، تو اس گھر میں تم کام کرو اور جو اس کی آمدنی ہو وہ مجھے دیا کرو، یعنی جو تم اس سے نفع کماؤ مجھے دیا کرو۔ تو غلام کیا کرتا؟ سارا دن کام کرتا اور شام کو آمدنی مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا، جو مالک تھا اس کو نہ دیتا بلکہ کسی اور کو دے آتا۔ تو تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے؟
یہ مثال دے کر سمجھایا۔ تو ہم میں سے کون ہے جو ہم ایک نوکر رکھیں کسی کام کے لیے اپنے کپڑے کی دکان پہ، کسی بھی دکان پر، اور جو اس کا نفع ہو وہ ہمارا نوکر جا کر کسی اور کو دے آئے، برابر والی دکان کو دے آئے؟ تو کون ایسے نوکر کو رکھے گا، پسند کرے گا؟ جس دن پتہ چلے گا اسی دن وہ اس کو نوکری سے فارغ کر دے گا۔ تو اللہ کو تو معلوم ہے، تو اللہ پہلے ہی دن سے فارغ کر دیتا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوچئے کس طرح سے سمجھایا گیا کہ شریک نہ بناؤ۔ ہر نبی کی یہ دعوت تھی کہ اللہ کا شریک نہ بناؤ، اس کی عبادت کرو اور نبی کی بات مانو، کیونکہ نبی جو بات بتاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں، شریعت بتاتے ہیں۔ اب آ جائیے 5ویں دلیل کی طرف، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ٹھیک ہے؟ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اجازت کے، الا باذنہ، الا باذنہ، اذن آ جائے تو بات اور ہو گئی، استثناء آ گئی۔ کون ہے، کس کی مجال ہے؟ وہ جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا دعویٰ کرے کہ میں شفاعت کروں گا، میں سفارش کروں گا، میں آپ کو بخشواؤں گا، میں آپ کو جنت میں لے کے جاؤں گا، میں اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جاؤں گا۔ کون ہے؟ کوئی ہے؟ آئے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ 5ویں دلیل آ گئی، نوٹ کرتے جائیے۔ تو 5ویں دلیل میں فرمایا کہ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، ٹھیک ہے؟ تو آیت الکرسی سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کسی بھی قسم کی سفارش کی نفی فرمائی، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش ممکن بتائی۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان یا جن یا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کی جرات کر سکے، ہے ہی نہیں۔ اللہ نے دیکھے صاف کلیئر منع کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جب سفارش کے لیے جائیں گے تو عرش کے نیچے کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے، سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے، جو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو سکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سر اٹھانے کا حکم دے گا اور ایک حد مقرر کر کے فرمائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو۔ بخاری شریف میں کتاب التوحید میں آپ کو یہ حدیث شریف مل جائے گی، آپ پڑھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ معلوم ہی نہیں کہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا وہ۔ پھر جب اللہ حکم دے گا، جب اللہ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی حمد و ثنا سکھائے گا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کی ہوگی، اور آپ حمد و ثنا سجدے میں اللہ کی کرتے رہیں گے۔ اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والی ذات کون سی ہوگی؟ وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اب یہ جو آپ نے پیر فقیر بنائے ہوئے، آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، آپ جانیں، آپ کا پیر جانے، لیکن قیامت کے دن رونا دھونا مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور رونا دھونا کرو گے بھی تو کوئی سنے گا نہیں، اللہ نے بیان کر دیا، کوئی نہیں ہے۔ جس کو اللہ اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ جو آپ نے شفاعت کے نام پہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، یہ سب آپ کا ڈھونگ، یہ آپ کی ڈھکوسلے بازی، یہ آپ کا دھوکہ فریب، سب آپ کے پاس آپ کو لے کے ڈوبے گا۔ تو ایسے لوگوں کو دھوکے میں مت آئیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے۔ دیکھیے میں دکھانا چاہتی ہوں احمد رضا کو ماننے والے، انہی کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یوما یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ دیکھیے احمد رضا کا ترجمہ، جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے مطلب صف باندھے، ٹھیک ہے؟ یہاں صفیں بنائے لکھا ہے، جہاں صف باندھ کر سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، صف بصف کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ صفا لا يتکلمون، کوئی نہ بول سکے گا، کسی کو کلام کی جرت نہیں ہوگی۔ لا يتکلمون الا، یہ حرف استثناء ہے، من اذنا، مگر جسے رحمان نے اذن دیا، اذنا، جس کو رحمان اذن دے گا، اجازت دے گا، اذنا اجازت دے گا، لہ الرحمن، ٹھیک ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور اس نے بات بھی کیا کی ہو؟ ٹھیک کی ہو، وقال صوابا، اور اس نے ٹھیک بات کہی، یعنی وہ جو اس نے بات کہی، جو بات وہ کرنا چاہ رہا ہے، یعنی جس کے لیے شفاعت کرنا چاہ رہا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بھی ہو، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ کسی کافر کے حق میں کوئی بات کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کیا بات ہو گئی یہاں پر کہ کسی کو، اب آپ بتائیے کہ کیا آپ کے پیر وغیرہ جبریل علیہ السلام سے بڑے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے صف بنا کر، ہاتھ باندھ کر، ٹھیک ہے؟ وہ کھڑے ہوں گے، سارے ملائکہ کھڑے ہوں گے، آپ کے بزرگ وغیرہ ملائکہ سے بھی بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ صف بنا کر کھڑے ہوں گے، جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، سارے ملائکہ کھڑے ہوں گے صف بنا کر، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی نہیں بول سکے گا، لیکن صرف اور صرف وہ بات کرے گا جس کو رحمان اجازت دے، لہ الرحمن ہو، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے،
اس کی بات بھی صحیح ہو، یعنی ہر ایرے غیر نتو خیرے کی آپ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اور مان لی جائے گی، وہ اللہ رب العالمین کا دربار ہے، ایسے نہیں کسی کے آپ کے بادشاہوں کا دربار ہے جہاں کسی کی یعنی بے پرکی بھی چلتی ہے اور کہیں جو ہے اصولوں کی بھی نہیں چلتی۔ تو اب آپ بتائیے کہ جن لوگوں نے عقیدہ بنا لیا، جن لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ زبردستی اللہ تعالیٰ سے کوئی منوا سکتا ہے کچھ بھی، کوئی بیٹھ جائے گا بغیر اجازت کے وہاں پر جا کے اور اللہ سے منوا کے اٹھے گا، یہ کس قدر یعنی کہنا چاہیے کہ یعنی بیہودہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے حق میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا اختیار دے، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں چھٹی دلیل کی طرف، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ دیکھیے اب بات آئی کس چیز کی، وہ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے، اگلا پچھلا سب کچھ وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جو حاضر ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو غائب ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو آگے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہیں وہ بھی جانتا ہے، ماضی حال مستقبل، ماضی حال استقبال، سارا کچھ علم اس کے پاس ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، اس کے سوا کسی ہستی میں یہ صفت موجود نہیں ہے۔ اگر آپ یہ صفات کسی اور میں بھی مانتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفت میں شریک کرتے ہیں، اور اس کی صفات میں آپ شریک نہیں کر سکتے۔ یہ واضح آیات ہیں، آیات بینات ہیں۔ یہاں بھی آپ کو بطور ثبوت، بطور دلیل ایک چیز دکھا دیتے ہیں، احمد رضا کا ترجمہ، سورہ نمل آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ دیکھ لیجیے غور و فکر کے ساتھ، تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ، الا اللہ، اللہ حرف استثناء ہے سوائے اللہ کی، مگر اللہ۔ احمد رضا کا ترجمہ ہے، احمد رضا کے ماننے والوں اب تو مان جاؤ، اور انہیں خبر نہیں، کس کو خبر نہیں، یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ بتوں کے بارے میں، بت دفن ہیں قبروں میں، قبروں سے بت اٹھائے جائیں گے، یہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ جن کو آپ پکار رہے ہو، جن سے مرادیں مانگ رہے ہو، جن سے منتیں پوری کروا رہے ہو، جن کی قبروں پہ دھاگے باندھ رہے ہو، جن کے قبروں پہ چراغ جلا رہے ہو، اور وہ پرہیوں میں، مٹی کے پیالیوں میں تیل جلا جلا کر اس کو نذرانے کے طور پہ مالش کر رہے ہو، قبریں دھو دھو کے پی رہے ہو، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اگر یہ بتوں کے بارے میں ہے تو پھر مانو کہ بتوں کو آپ دفناتے بھی ہو، اور بتوں کو یعنی قبروں سے نکلنے کا آپ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہو کہ وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالی ہمارے اور پوری کائنات کے تمام گزشتہ اور موجودہ اور آئندہ حالات سے واقف ہے تو عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے، مانگنا اور پکارنا بھی سب صرف اسی کا حق ہے۔ تو پھر اب اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور کاری ضرب لگی۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے مطلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ بات واضح فرما رہا ہے کہ جب کوئی دوسرا اس کے کام میں شریک ہی نہیں ہے، اس کے علم میں شریک ہی نہیں ہے، دوسرے کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہو۔ تو جب کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں
اور ہے بھی تو محدود ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے جتنا دیا اس نے تو شریک نہیں کیا۔ اس نے فرمایا کہ کوئی بھی مالک جو ہے اپنے نوکر کو اپنے کاروبار میں برابری کا شریک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کسی نوکر کو۔ تو اللہ تو مالک ہے اور سب اس کی مملوک ہیں، تو کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ تو نظام عالم تو رہا دور کی بات، بندے تو خود اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں، تو ان کی مصلحتوں کو بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ مالک الملک کی ہدایت اور رہنمائی پر بھروسہ کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ اب آتے ہیں 7ویں دلیل کی طرف، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ ترجمہ ہے ضیاء القرآن کا، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے، الا بما شاء، یعنی یہ فرمایا یہاں پر کیا کہ کوئی شخص اللہ کے علم یا معلومات آپ کہہ لیں، معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے، کون؟ اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، میں آپ کو دکھاتی ہوں احمد رضا کا ترجمہ، سورہ جن ہے، دیکھیے یہ ہے سورہ جن ہے، تو اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوگی نا، تو اس لیے یہاں سورہ مزمل آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ جن ہے، ٹھیک ہے، سورہ جن ہے اور آیت نمبر ہے 26، ٹھیک ہے، آیت نمبر 26 ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا، یہ 27ویں آیت ہو گئی، من ارتضی من رسول فانہ، اچھا یہ پوری ضرورت نہیں ہے، یہاں دیکھیے، غیب کا جاننے والا کون؟ اللہ تعالیٰ، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر، احمد رضا کا ترجمہ ہے، کسی کو مسلط نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے، اللہ حرف استثناء ہے، اپنے پسندیدہ رسولوں کے، پسندیدہ بندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، ٹھیک ہے، کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب باتیں تو بڑی ڈیٹیل کی آ جائیں گی، لیکن ہم نے اتنا ہی آپ کو تلاوت کر کے سنایا کہ وہ کسی کو مسلط ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ وہ کسی کو مسلط کرے تو سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اب جو لوگ آپ کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں ان کے پاس شیطانی آلات ہوتے ہیں، شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ ہے نا، خون کے رگوں میں بھی ہمارے دوڑ رہا ہے نا، تو شیطان دن رات ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ہماری خبریں جا کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو، جھوٹے لوگوں کو، اور پھر وہ ہمارے ساتھ 10 جھوٹ کے ساتھ 2 سچ بھی بتا دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں دیکھو ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے، شیطانی باتیں ہیں جو شیطان ان کو خبریں دیتا ہے، وہ بتاتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے۔ یہ اللہ نے بیان کیا کہ سوائے اپنے رسولوں میں سے، اللہ رسولوں میں سے جس کو منتخب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ان کو خبریں دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ تو اب جو غیب کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے جھوٹا ہے کہ کیا آج کے دور میں کوئی رسول ہے، کیا کوئی نبی ہے، کیا کوئی نبی رسول ہے تو وہ آئے سامنے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ ہاں اس کے پاس غیب کی خبریں آئیں ہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کو اللہ نے اس کا انتخاب کیا، اس کو منتخب کیا ہے یہ خبریں دینے کے لیے۔ تو جو بھی آپ کو ایسا دعویٰ کرتا ہے یا ایسی باتیں بتاتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پچھلی آیات کے سپورٹ میں ایک ہم آیت آپ کو اور دکھاتے ہیں، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 110 ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، آیت نمبر 110 ہے، ترجمہ احمد رضا کا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور ان کا علم اسے گھیر نہیں سکتا، یعنی جو لوگوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے علم کو گھیر نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب غور کیجئے، ہم نے آپ کو سورہ جن کی آیات دکھائیں کہ غیب کو جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے۔ اور پھر حافظ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، انہوں نے بھی دیکھی اس کی یہاں کیا چیزیں انہیں وضاحت کی ہیں، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلومات کرا دیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص
اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر جو اللہ چاہے معلوم کروا دے اور جس پر چاہے وہ مطلع فرما دے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس جملے سے مراد یہ ہو کہ اس کی ذات و صفات کے علم میں سے کسی چیز پر یہ لوگ مطلع نہیں ہو سکتے مگر جس پر اللہ تعالیٰ چاہے مطلع فرما دے۔ امام بخاری نے ایک جو حدیث کئی جگہ نقل کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں، تو جب یہ حضرات جب کشتی میں بیٹھے تھے دریا میں سمندر میں، تو ایک چڑیا آئی تھی اور اس پر بیٹھ کر سمندر میں 1 یا 2 ٹھونگے مارے تھے اس نے، یعنی ایک اپنی چونچ سے پانی پیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کہا کہ میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا نے، اس کے ٹھونگے مارنے نے اور اس کے پانی پینے نے سمندر سے کم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جتنا چڑیا سمندر سے پانی پی کر سمندر کو کم کرتی ہے، اتنا ہی خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کا اور میرا علم اللہ کے علم کے سامنے اس کی یہی مثال ہے۔ اب آپ خود توجہ کیجئے، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمسری کا کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کس کو آپ کیوں برابر کر رہے ہو اور کیوں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہو، اللہ کی تعریف بھول جاتے ہو؟ اب یہ 7 دلائل کے بعد پھر غور کیجئے، خود سوچئے کہ کیا اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ جس سے امید لگائی جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے آس لگائی جائے، جس سے مرادیں مانگی جائیں؟ کوئی اللہ کے سوا ہے جس کو پکارا جائے، جس سے مدد طلب کی جائے؟ ٹھیک ہے، تو نہیں ہے کوئی۔ ساری زمین و آسمان میں جتنے ہیں سب کی سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور مخلوق سے امید نہیں لگائی جاتی، امید خالق سے لگائی جاتی ہے۔ اب آئیے 8ویں دلیل کی طرف۔ وسع، 8ویں دلیل دیکھیے کدھر ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی، وسع کرسیہ السماوات والارض، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں، یہ 8ویں دلیل ہے۔ اب یہاں کرسی سے کیا مراد ہے؟ کرسی کا معنی سب لوگوں کے یہاں معروف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی آپ مانا کرتے ہیں نا کہ جس پر آپ بیٹھتے ہیں، تو کرسی سے مراد سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے اور بالکل بھی نہیں جانتے اور ہم اس کو جان بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، ہمارے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری چھوٹی سی محدود سی عقل جو ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی پر جو ہے غور و فکر کر کے اور اس کی یعنی کھوج لگا لے کہ وہ کیسی ہے اور کہاں ہے اور کس طرح ہے اور اس کی حیت کیا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کے مطابق اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کرسی نے سما رکھا ہے زمین کو بھی آسمان کو بھی، تو ظاہر سماتی کوئی چیز اس میں ہے جس میں کوئی گنجائش ہو، کوئی جگہ ہو، ایسے تو نہیں کہ ہوا میں کوئی بات ہو رہی ہے اور اللہ کی بات نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی ایسی خیالی باتیں ہیں یا کہانی ہے، نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی کرسی ہے، کیسی ہے، کہاں ہے، کیا ہے، بس جتنا اس نے بتایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کیفیت پر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بعد میں آنے والے مفسرین میں سے بعض نے سلف کا مسلک یہ اختیار کیا ہے اور بعض نے کہا کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو عموماً آپ اگر غور کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو عرش کے بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لامکان میں ہے۔ بھائی لامکان کون سی جگہ ہوتی ہے؟ کوئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جس کو کہے کہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے؟ یہ کیا آپ نے ایسا کوئی، بھائی زمین و آسمان کے درمیان جو جگہ ہے اس کو خزاں کہتے ہیں، وہ فضا کہتے ہیں، یا ہم خلا کہتے ہیں کہ فضا ہے، خلا ہے، مطلب کون سی ایسی جگہ ہے؟ لامکان کون سی جگہ ہوتی ہے کہ مکان بھی ہے اور لامکان بھی ہے؟ مطلب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لامکان میں ہے۔ لامکان کون سی چیز ہے؟ کس حدیث میں آیا لامکان؟ کہاں ہے بتایا کہ اللہ تعالیٰ لامکان میں؟ قرآن میں آیا کہیں پہ کہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے، کہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے؟ کہاں آیا ہے؟ مطلب صاف صاف واضح آیات کو چھوڑ کر مطلب اس طرح کی باتیں
اللہ ہی جانے کہ کیوں ان لوگوں نے کیا، اور یہ اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی بیہودہ عقیدے سے بچائے رکھے، آمین۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اس کا عرش پر ہونا بھی نہیں مانتے، اور بہرحال تو اس سے مراد وہ لیتے ہیں کہ مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے اور اس کی حکومت ہے، مگر کرسی کا یہ معنی حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے جو لوگوں نے لیا ہے، جو اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقت ناممکن ہو، ٹھیک ہے۔ مجازی معنی کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب اس کی حقیقت کا ادراک ہی نہ ہو سکے، تو ناممکن ہو جائے تو پھر انسان اس طرح کی باتیں کرے نا۔ حالانکہ اللہ کے عرش اور اس کی کرسی کو حقیقی معنوں میں لینے سے کچھ بھی خرابی لازم نہیں آتی۔ رہا یہ خیال کہ پھر تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ آدمیوں کے مشابہ ہو گیا جب کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، تو سلف کے فرمان کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی ایسی ہے جو اس کی شایان شان ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی کرسی ایسی نہیں ہے کہ وہ ہماری کرسیوں جیسی ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہمارا نہ یہ عقیدہ ہے نہ ہمارا یہ ایمان ہے، بلکہ اس کی کرسی اس کی شایان شان ہے۔ جیسے علی العرش استویٰ کا ترجمہ احمد رضا نے کیا نا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، ٹھیک ہے، جیسے اس کی شان کے لائق تھا۔ تو اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی کرسی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور بس اس سے زیادہ ہم اس پر بات نہیں کر سکتے، اس پر ہمیں بات کرنے کی اس سے زیادہ جرت نہیں ہے۔ تو کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ جو انسانوں کے پاس ہو اور اللہ کے پاس بھی ہو تو ہم اس کو اس لیے انکار کر دیں کہ وہ انسانوں کے پاس ہے تو اللہ کے پاس نعوذ باللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ علم ہے وہ لا علم ہے، نعوذ باللہ اس کا نام رکھ دیں، لا مکان جیسے رکھ دیا، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بھی اللہ نے علیم فرمایا تو انسان کے مطابق ہے، اور جو اللہ کا علیم ہونا ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے اسے ایک بہت علیم بیٹے کی خوشخبری دی، اور اللہ تعالیٰ بھی علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہے نا علیم، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا انکار کر دیں نعوذ باللہ کہ اس سے انسان کی مشابہت لازم آتی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اپنی شان کے مطابق، اس کی شایان شان ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مثال لے لیں، انسان موجود ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا انکار کر دیں کہ اس سے انسان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے؟ کیوں انکار کر دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح آئی ہیں اسی طرح ماننا پڑیں گی۔ ہاں، وہ صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔ آیت میں یہ جملہ بھی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت اس کے ایک معبود ہونے کی دلیل ہے۔ اب ہم آپ کو کرسی سے متعلق تھوڑا سا یہ غلام رسول سعیدی، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب تبیان القرآن سے دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دو احادیث پیش کی ہیں۔ تو کرسی کے متعلق حافظ سیوطی نے بہت احادیث ذکر کی ہیں، ہم ان میں سے چند احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی بریلوی مسلک کے فالوور ہیں، حالانکہ انہوں نے امام احمد رضا سے اختلاف بھی کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے روایت کیا کہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو کرسی کے بچھا دیا جائے تب بھی وہ کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے ایک انگشتری کا مطلب انگوٹھی، یہ فارسی کا لفظ ہے، کسی وسیع یعنی پھیلے ہوئے میدان میں پڑی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے ساری زمینوں کو، جیسے ابھی تو طبق ہے نا، ایک کے اوپر ایک، ان کو کھول دیا جائے، یعنی ایک کے ساتھ دوسرے کو لگا دیا جائے، یعنی پھیلا دیا جائے، پھر اس کو اللہ کی کرسی میں رکھ دیا جائے، تو وہ ایسے ہوں گے جیسے کسی بہت بڑے میدان میں، کھلے ہوئے میدان میں ایک انگوٹھی رکھ دی جائے، ایسی مثال ہے اللہ کی کرسی کے سامنے تمام زمین و آسمان کی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد ایک حدیث اور انہوں نے روایت کیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی کرسی کے متعلق پوچھا گیا، سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی جنگل میں انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو، انگوٹھی بھی نہیں بلکہ انگوٹھی کا چھلا یعنی جو گول گول دائرہ ہوتا ہے پڑا ہو، اور عرش کی فضیلت کرسی پر اس طرح ہے جیسے جنگل کی فضیلت اس انگوٹھی کے چھلے پر ہے۔ یعنی زمین و آسمان کو کھول کر بچھا کر کرسی پہ رکھ دیا جائے تو کرسی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جنگل میں ایک انگوٹھی کا چھلا ہے،
اور اسی طریقے سے اللہ کی کرسی کی مثال عرش پر ایسی ہے کہ اللہ کے عرش پر اللہ کی کرسی ایسی ہے جیسے کہ زمین پر ایک چھلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے یہ کرسی کے حدیث کے حوالے سے۔ اب آئیے ہم آپ کو تھوڑا سا ان کا یہ دکھاتے ہیں کہ مختلف انہوں نے باتیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن یہ صحیح نہیں۔ صحیح کیا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کرسی کا انکار کیا یا اللہ تعالیٰ کے جسم کا انکار کیا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بات یعنی مناسب نہیں۔ کرسی کا معنی ہے یعنی جن لوگوں نے جس پر کوئی شخص بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس میں جگہ نہ بچے، اور یہاں یہ کلام بطور تمثیل ہے، یہ لوگوں کی بات بتا رہے ہیں، اپنی خود بات نہیں کر رہے ہیں، ورنہ کوئی کرسی ہے نہ کوئی بیٹھنے والا ہے۔ یہ لوگوں نے جو متاخرین نے، اکثر متاخرین نے یہی کہا ہے جو یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ متاخرین یعنی بعد والے، متقدمین نہیں، متاخرین بعد والے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جسم ہونا لازم نہ آئے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا جسم کا انکار کر رہے ہیں جو لوگوں کی بات بتا رہے ہیں۔ اور احادیث میں بھی استعارہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں استعارہ یعنی کسی چیز سے یعنی استعارہ کرنا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور حق وہی ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ یہ استعارہ کو نہیں لے رہے ہیں، یہ صحیحہ کو بتا رہے ہیں کہ صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور توہم یعنی جو وہم اور گمان کی بات ہے، جسمیت کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہم اور گمان کیا گیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا انکار لازم آئے گا جو قرآن و حدیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ اور متقدمین نے یہ کہا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، یہ ان کی بات ہے، حالانکہ یہ متشابہات میں سے بھی نہیں ہے، واضح ہے، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہم کسی دن انشاءاللہ ایک الگ سے کلاس لیں گے اللہ نے چاہا تو، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں اتنی بات ہمارے لیے کافی و شافی ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے یعنی جہد اور اس کی وسعت اور سارا کچھ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور باقی ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ ایمان لانا ہم پر اس لازم ہے، اور بحث کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ بدعت ہے، ہمیں اس پہ بحث کرنا ہی نہیں ہے، نہ بات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی ایک ہم بات اور کوٹ کرتے ہیں، یہاں پر دیکھیے انہوں نے یہ اس کی جو یعنی تفسیر کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، تو یہاں پر اس کی انہوں نے جو تفسیر کی ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال اور اس کی کبریائی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکے گا۔ حشر کے دن تمام انبیاء، رسل، اولیاء، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء اور علماء اور شہداء اللہ تعالیٰ کے جلال سے سہمے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ذرا ہمیں غور کرتے جانا چاہیے، اور جب کوئی یہ آیات اور اس کی تشریحات پڑھے اور بتائے تو اس کو گستاخی کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ اللہ کی جب شان بیان ہوتی ہے تو بس اس کی شان ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے جس کو شان دی ہے اس کی عزت احترام کرتے ہیں، اس کی بزرگی کو مانتے ہیں، لیکن ان کو بزرگی کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی برابری کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی وجہ سے ہے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے، اللہ کی اطاعت میں سر جھکانے کی وجہ سے ہے، بات ماننے کی وجہ سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری دیکھیے، تن من دھن اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے قربان کیا۔ تو جب اللہ کی شان کبریائی بیان ہوتی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ نعوذ باللہ کسی نے گستاخی کر دی انبیاء کی، اولیاء کی، یہ بات بہت ہی نامناسب ہے۔ ان کا اپنا احترام ہے، ان کی اپنا اعزاز ہے، ان کی اپنی عزت ہے، ان کا اپنا اکرام ہے، ان کی اپنی وجاہت ہے، ان کی اپنی بزرگی ہے، لیکن سب کچھ اپنی جگہ، لیکن کوئی اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے۔ اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ باقی جو ہم نے 9 دلیلیں بیان کی، 9 دلیلیں ہم نے پڑھ لی، اب انشاءاللہ 10ویں اور 11ویں دلیل اور جو 10 مستقل جملے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے تھوڑے کو بہت کر دے، کھوٹ کو دور کر دے، عمل کو خالص کر دے، ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ناراضگی سے نہ مارے، ہمیں اپنے عذاب سے اللہ تعالیٰ قتل نہ کرے، اور ہمیں اپنے غصے سے اللہ تعالیٰ ہلاک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ جب اللہ سے ہماری ملاقات ہو تو ہم اس بات سے راضی ہوں کہ
اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور اللہ ہم سے خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے کفر، شرک اور بدعت و دلالت و گمراہی سے اور بے ادبی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت دے، ہر طرح کے کفر و شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔